عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 9۔ بک ہماری ظاہر ہے پی ٹی وی کی ہے، اور سبق نمبر 9 جو ہے وہ ہے ایک لوک کہانی، جو بہت ہی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے کہ ہم جو بھی بات کریں وہ ہمیں سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ اگر ہم سمجھداری سے کام لیں اور سوچ سمجھ کے گفتگو کریں تو وہ ہمیں کہاں سے کہاں لے جائے گا، اس کا جو ہے نا وہ ہمیں ملتا ہے سبق اس کہانی کو پڑھنے کے بعد۔ جی ہاں، یہ ایک دانا کسان کی کہانی ہے جو ہر کام بہت سمجھداری سے اور ہر گفتگو بہت سوچ سمجھ کے کیا کرتا تھا۔ تو اس کی سمجھداری اسے ایک عام کسان سے بادشاہ کے وزیر تک کیسے لے گئی، یہ ہم پڑھیں گے آج کے سبق میں۔ تو چلیے کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ جی بچوں، سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی ہماری کہانی ہے کسان کی دانائی۔ کسان کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کون بتائے گا مجھے؟ جی، کسان ہوتا ہے جسے ہم دہقان بھی کہتے ہیں، جسے ہم جو ہماری زمینوں کے اوپر ہل چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، فصل بوتے ہیں، فصل کاٹتے ہیں، اور جیسا کہ یہ تصویر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے ہاتھ میں درانتی ہے اور یہ فصل کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، اناج اگاتے ہیں بیسیکلی، اور انہیں ہم کسان کہتے ہیں۔ اور کسان جو ہے یہ ہمارا بہت ہی سمجھدار اور عقل مند ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی کہانی جو ہے وہ بھی ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ اگر ہم سمجھداری سے کام لیں اور سوچ سمجھ کے فیصلے کریں تو کامیابی ہمیشہ ہمارے قدم چومتی ہے۔ چلیں بیٹا اپنی کتاب کھولیں، صفحہ نمبر ہے جی 45، ٹھیک ہے، 45 45۔ پینسل آپ سب کے پاس موجود ہے؟ دکھائیں مجھے اپنی پینسلز، شاباش۔ پین استعمال نہیں ہوگا، پوائنٹر استعمال نہیں ہوگا، اور بال پوائنٹ بھی استعمال نہیں ہوگی کتاب کے اوپر، صرف اور صرف پینسل۔ جی بیٹا چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک میں ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ پرانے وقتوں کی ان کے گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے، بہت پرانی بات ہے کہ ایک ملک تھا جس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو کہ بہت رحم دل تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ رعایا ہوتی ہے عوام، جسے ہم آج کل عوام کہتے ہیں نا، وہ لوگ جو بادشاہ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ بادشاہ تو ملک کا سربراہ ہوتا ہے نا، تو رعایا جو ملک کی عوام ہوتی ہے، اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ اس کے جو عوام تھے وہ اس سے بہت خوش تھے کیونکہ وہ رحم دل تھا اور اچھے کام کرتا تھا، رعایا کی بہتری کے کام کرتا تھا۔ بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا، یہ اس کی عادت تھی کہ کبھی کبھی جو ہے وہ اپنے محل سے باہر نکل آتا اور وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا، ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا۔ اب وہ باہر نکل کر کرتا کیا کہ وہ عام لوگ جو تھے، جسے ہم عوام کہتے ہیں، جسے ہم پبلک کہتے ہیں، وہ ان لوگوں سے ملتا اور ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا اور جاننے کی کوشش کرتا کہ وہ آج کل کیا کر رہے ہیں، انہیں کسی مسئلے کا یا مصیبت کا سامنا تو نہیں ہے۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا۔ اب کسی دن ایسا ہوا کہ بادشاہ نے گھوڑا نکالا، اور اس زمانے کے بادشاہ جو ہوتے تھے نا بچوں، وہ گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے، مطلب گھوڑے کے اوپر زین ڈال کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور پھر گھومنے نکل جاتے تھے۔ اسے ایک کسان نظر آیا، اس نے دور سے دیکھا کہ گاؤں میں ایک کسان ہے جو کہ کام کر رہا ہے، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کسان کے پاس جا کر اسے السلام علیکم کہا، تو جو کسان تھا، جب اچانک سے اس نے بادشاہ کو دیکھا کہ اس کے سامنے موجود ہے، روبرو، آمنے سامنے، بالکل سامنے، ٹھیک ہے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ بادشاہ نے کسان سے یہ بات پوچھی کہ جو تمہارا یہ کھیت ہے جس پر تم کام کر رہے ہو، اس سے تم کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یوں سمجھ لیجئے 1 روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ اب اس نے بادشاہ کو بتایا کہ آپ یہ سمجھیے کہ میں دن میں 1 روپیہ جو ہے وہ اس کھیت سے کما لیتا ہوں۔
बादशाह ने पूछा, तुम इस 1 रुपये का क्या करते हो? अब बादशाह को तजस्सुस हुआ कि सिर्फ 1 रुपया ही कमाता है, उससे कैसे गुजारा करता होगा। किसान ने अर्ज़ किया, आलिजा, आलिजा अदब से कहते हैं, एहतराम से कहा जाता है, जैसे कहते हैं ना हम किसी को जनाब आला, ये ठीक है, इस तरीके से, या मोहतरम कहते हैं हम किसी को, उस तरीके से बादशाह को आलिजा कहा जाता है। आली मतलब आला मर्तबे वाला, जिसकी जगह बहुत बुलंद हो। इस रुपये से 4 आने तो खा लेता हूँ, 4 आने कर्ज़ उतारता हूँ, 4 आने कर्ज़ देता हूँ, और बाकी बचे 4 आने इन्हें कुएं में फेंक देता हूँ। उसने पूरी तफसील बताई कि इसमें से जो 4 आने होते हैं वो मैं खा लेता हूँ, ठीक है, और उसमें से अगले 4 आने होते हैं उन्हें क्या करता हूँ, उनका कर्ज़ उतार देता हूँ। फिर जो 4 आने बचते हैं उनमें उनका मैं कर्ज़ दे देता हूँ, और फिर बाकी जो 4 आने बचते हैं, आखिरी 4 आने, उन्हें मैं कुएं में फेंक देता हूँ। यानी कि उसने 1 रुपये की तकसीम बताई कि मैं उसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, 4 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। और फिर बादशाह ने पूछा, मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आई, मुझे इसका मतलब समझाओ। सफ़ा पलट लीजिए, सफ़ा नंबर 46 पे आइए। बादशाह ने कहा कि मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आई, ज़रा थोड़ा सा इससे मुझे तफसील से बताओ ताकि मैं समझ सकूं। किसान ने हाथ जोड़कर अर्ज़ की, बड़ी उसने रिक्वेस्ट की, बड़ा हाथ जोड़कर उसने अर्ज़ की कि हजूर, 4 आने खाने का मतलब ये है कि मैं इन्हें खुद पर और अपनी बीवी पर खर्च करता हूँ। 4 आने खाने से क्या मुराद हुई कि वो इन्हें इस्तेमाल कर लेता है खुद पर और अपनी बीवी पर, मतलब अपना ख़र्चा चलाता है और अपनी बीवी का ख़र्चा चलाता है। 4 आने कर्ज उतारने का मतलब है कि इन्हें अपने वालिदैन पर खर्च करता हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे पालने पोसने में, पालना पोसना बड़ा करना, ठीक है, पर जो मुसीबत उठाई थी और जो खर्च किया था और मुझ पर कर्ज है, मैं उसे मुकम्मल पर उतारना तो मेरे बस में नहीं, मगर कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ उतार दूँ। अब वो दूसरे 4 आने की तफसील बताता है और कहता है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे माँ बाप ने मुझ पर जो है वो पैसे खर्च किए, मुझे बड़ा किया, पाला पोसा, ठीक है, खिलाया पिलाया। तो क्या हुआ कि जो पैसे उन्होंने मुझ पर खर्च किए वो मुझ पर कर्ज़ हैं। मैं उनका कर्ज मुकम्मल तौर पर तो नहीं उतार सकता। ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई बंदा भी, कोई भी शख्स जो वालिदैन ने उनके उसको प्यार से बड़ा किया है, पाला पोसा है, खिलाया पिलाया है, उसका जो है वो बदला नहीं उतार सकता। कहता कि मैं भी नहीं उतार सकता, मगर हाँ मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि कुछ ना कुछ जो है वो मैं जो कर्ज़ है वो उतार सकूँ, यानी कि कुछ मैं उसका हिस्सा उसने लौटा सकूँ। 4 आने कर्ज़ देने का मतलब है कि इन्हें अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ कि जब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो जाऊं तो मेरी औलाद मेरी देखभाल और खिदमत करे। अब अगले 4 आने का उसने बताया कि मैं कर्ज़ देने से क्या मुराद है। कर्ज़ उतारने की से मुराद ये थी कि वो अपने वालिदैन के ऊपर खर्च करता है कि जो उन्होंने बचपन में उसके ऊपर लगाए थे पैसे, ठीक है। अब कर्ज़ देने से यह मुराद है कि वो जो उसके अपने बच्चे हैं उनके ऊपर वो खर्च करता है ताकि जब वो बड़ा हो जाए, तो जब वो बड़े हो जाएं तो उस वक्त तक ज़ाहिर किसान जो है हमारा वो बूढ़ा हो चुका होगा, तो उसको ज़रूरत होगी बच्चों की मदद की, तो बच्चे उसकी मदद करें और वो इस काबिल हों कि वो इसकी मदद कर सकें। रहे वो 4 आने जो कुएं में डालता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं इन्हें अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता हूँ, उनसे किसी गरीब और हकदार की मदद कर देता हूँ। और आखिरी 4 आने जो हैं वो जो कहा कि मैं कुएं में डाल देता हूँ, तो उसका मतलब ये है कि मैं उन्हें राह खुदा में ख़र्च कर देता हूँ, फ़ी सबीलिल्लाह ख़र्च कर देता हूँ, और किसी गरीब और किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देता हूँ, ताकि कल को जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तो मुझे इस नेकी के बदले में अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो अजर मिले। बादशाह ने किसान की ये बातें सुनी तो बहुत खुशी हुई। उसने किसान को इनाम दिया और कहा, जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार ना देख लो, इस बात का किसी से जिक्र ना करना। अब बादशाह को उसकी बातें बड़ी पसंद आई। उसने कहा, जब तक तुम एक 100 मरतबा मेरा मुंह ना देख लो, यानी कि बार बार मुझे ना तुम देख लो, उस वक़्त तक ये बातें किसी और से ज़िक्र ना करना। क्योंकि बादशाह के दिमाग में कोई स्कीम चल रही थी, उसका कोई दिमाग में कोई था, आइडिया था, प्लान था कि मैंने ये करना है, तो इसलिए उसने उसको पाबंद कर दिया कि जब तक तुम मुझे 100 बार मिल ना लो, मुझे देख ना लो 100 बार, उस वक़्त तक तुम ये इस बात का जिक्र किसी और से ना करना। ये समझदारी की बातें जो हैं। किसान ने वादा कर लिया। बादशाह अपने घोड़े पर सवार होकर वापस अपने महल में चला गया। किसान ने जब वादा किया तो बादशाह मुतमईन होकर अपने घोड़े पर बैठा और वापस अपने महल में चला गया। अगले रोज़ बादशाह का दरबार लगा।
اگلے روز بادشاہ کا دربار پھر سے لگا۔ تمام وزیر، مشیر اور درباری موجود تھے۔ وزیر جو بادشاہ کے جو وزیر ہوتے ہیں جو اس کو مشورہ دیتے ہیں، مشیر بھی وہی ہوتے ہیں جو مشیر سے مراد بھی وہی جو اس کو مشورہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور درباری وہ مخصوص لوگ، وہ قابل لوگ جو اس کے دربار کی زینت ہیں، وہ سب موجود تھے۔ بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود تمام افراد کو بتا کر اس کا مطلب پوچھا۔ اب بادشاہ نے وہ ساری بات کہ میں 4 آنے یہاں خرچ کرتا ہوں، 4 آنے یہاں خرچ کرتا ہوں، وہ ساری بات جو تھی وہ اس نے دہرائی اور اپنے جو وزراء تھے، جو مشیر تھے، ان سے اس کا مطلب پوچھا۔ اب ویسے تو وہ سب لوگ بڑے ذہین تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، بڑے سمجھدار تھے، مگر اس بات پہ سب دانتوں میں انگلی دابے خاموش کھڑے رہے۔ سب دانتوں میں انگلی دابنا، بالکل خاموش ہو جانا، یعنی کہ کوئی جواب ہی نہ بن پڑنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب بھی ایسے ہی خاموشی سے کھڑے ہو گئے، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ اب کیا کیا جائے، اس بات کا کیا جواب ہو سکتا ہے، کسی کے دماغ میں نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ کا وزیر نہایت دانا، زیرک اور ہوشیار تھا۔ زیرک ہوتا ہے چلاک، عقل مند، تو بادشاہ کا جو وزیر تھا نا، وہ دانا تھا، ہوشیار تھا، سمجھدار تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے بادشاہ سے جواب دینے کے لیے 1 روز کی مہلت لے لی۔ اب اس نے کہا کہ مجھے 1 دن کی مہلت دے دیں، میں اس کا جواب آپ کو کل لازمی دوں گا۔ تو بادشاہ اس کی بات مان گیا۔ وزیر نے اسی وقت گھوڑے پر زین کسی اور کسان کے پاس پہنچ کر دم لیا۔ تو گھوڑے پر زین کسی یعنی کہ گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کے لیے جو ایک چمڑے کا ٹکڑا ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو کاٹھی بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز جو تھی وہ ڈالی اور گھوڑے کی جو تنابیں تھی وہ کھینچ لی اور بھاگ پڑا، یعنی کہ اس نے وقت ضائع نہیں کیا۔ اسی وقت اس نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور وہ جو تھا وہ نکل پڑا کسان کی تلاش میں، اور وہ کسان کے پاس پہنچ گیا، اور وہاں جا کے اس نے کسان سے اس ساری بات کا جو تھا نا وہ مطلب پوچھا۔ کسان نے کہا، میں نے بادشاہ کو زبان دی ہے کہ میں اس کا مطلب اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لوں۔ اب بادشاہ جو کسان تھا اس نے وزیر کو کیا بولا کہ میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے، اپنی زبان دی ہے، مطلب میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں جب تک بادشاہ کو 100 بار اس کا منہ نہیں دیکھ دوں گا تب تک میں یہ بات کسی اور کو نہیں بتاؤں گا۔ تو میں بھلا آپ کو کیسے یہ بات بتا سکتا ہوں؟ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا۔ اس نے کسان سے کہا، کوئی راستہ سوچو، میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا کہ کل اس سوال کا جواب دوں گا۔ وزیر نے کہا، تم ہی اس بات کا کوئی حل بھی سوچو، تم ایک سمجھدار کسان ہو، تم اس کا کوئی حل سوچو اور مجھے بتاؤ، کیونکہ میں تو یہ کہہ کر آیا ہوں کہ کل لازمی میں دربار میں بادشاہ کو اس سوال کا جواب دوں گا۔ اگر میں نے نہیں بتایا تو پھر ظاہر ہے میری سبکی ہو جائے گی، تو اس بے عزتی ہو جائے گی، تو بہتر ہے کہ تم مجھے اس کا جواب بتاؤ۔ کسان سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آنا، ایک حل آ گیا اس کے دماغ میں، ٹھیک ہے۔ اس نے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی۔ اب اشرفیاں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے آپ کے نوٹ ہوتے ہیں، اور آج کل وہ سکے ہو گئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے 50 روپے کا سکہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھیے کہ اگر 100 روپے کا سکہ ہے تو وہ 1 اشرفی کے برابر ہوا۔ تو اس نے 100 اشرفیاں مانگی۔ ویسے وہ اشرفیاں جو ہوتی تھیں نا اس زمانے میں، وہ سونے کی ہوتی تھی، سونے کے سکے کہنے آپ کو آسان زبان میں اگر آپ اس کو کہنا، تو وہ سونے کے 100 سکے اس نے اس سے مانگے۔ اب آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب ہمارا سکہ ہوتا ہے اس کے اوپر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح اس دور میں جو اشرفی ہوتی تھی اس کے اوپر بادشاہ کی تصویر بنی ہوئی ہوتی تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تھوڑی تھوڑی بات سمجھ آنی شروع ہوگی نا کہ اس نے کیوں 100 اشرفیاں مانگی ہوں گی۔ جی بچوں، آپ خود بڑے سمجھدار ہیں، یہ تو مجھے اب سمجھ آ ہی گئی ہے، آپ لوگ سارے ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں، آپ کو بات سمجھ آنا شروع ہوگی ہے کہ آپ کہانی میں آگے ہونے کیا والا ہے۔ اس نے وہ 100 اشرفیاں مانگی۔ وزیر نے جھٹ سے 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کر دی، جھٹ سے فوراً جلدی جلدی نکال کے 100 اشرفیاں دے دی۔ اشرفیاں پا کر کسان نے وزیر کو تمام بات بتا دی۔ اب جب اشرفیاں اس کو مل گئی 100 اشرفیاں، تو اس نے وزیر کو ساری بات بتا دی۔ وزیر خوش لوٹ گیا، جن کے واپس چلا گیا اپنے محل میں جہاں پہ وہ بادشاہ سے ملنے والا تھا۔ اگلے روز دربار لگا۔ بادشاہ نے وزیر سے سوال کا جواب پوچھا۔ وزیر نے کسان کی بتائی ہوئی بات حرف بہ حرف بتا دی۔ اب کیا ہوا کہ اگلے روز جب دربار لگا، سب لوگ آ کر موجود ہو گئے، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، ہاں بھی وزیر بات ادبیر، کیا جواب لائے ہو تم؟ تو وزیر نے کسان سے جو بات سنی تھی وہ حرف بہ حرف جیسے سنی تھی ویسے کی ویسی، ٹھیک ہے، ایز اٹ از جس کو بولتے ہیں نا انگلش میں، حرف بہ حرف جیسی سنی تھی، ایک ایک حرف اس کے مطابق، ایک ایک لفظ وہی والا اس نے بول دیا اور بادشاہ کو بتا دیا کہ یہ طریقہ کار ہے۔ بادشاہ جان گیا
کہ کسان نے وزیر کو ساری بات بتا دی۔ اب بادشاہ کو یہ بات فوراً سمجھ آ گئی کہ کسان نے ہی یہ ساری بات جو ہے یہ وزیر کو بتائی ہے، بھلا اور کسی کو کیسے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ آگ بگولا ہو نا، غصہ آ جانا، یہ محاورہ ہے بیٹو، یہ اصل میں یہ ایک محاورہ ہے، آگ بگولا ہونا۔ اس کو شدید غصے میں آ جانا، ٹھیک ہے، اس کو بہت غصہ آیا کہ اس نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے کسان نے۔ وہ کسان کی وعدہ خلافی پر سخت طیش میں تھا، اسے کسان کی جو وعدہ خلافی کرنا تھا اس پہ بہت سخت طیش تھا، غصہ تھا، شدید غصہ تھا اس کو کہ ایک کسان ہو کر اس نے بادشاہ سے وعدہ خلافی کر لی۔ اس نے کسان کی طرف فوراً پیادے بھجوائے، پیادے اپنے بندے کہہ لیں آپ کے ایسے فوجی بھجوا دیے جو پیدل گئے ہوں زیادہ، اور اس لیے بھجوائے کہ اس کو جو ہے نا وہ گرفتار کر کے لے آئے۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ پیادے کسان کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ اس بات کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، وہ فوراً گئے جلدی جلدی سے اور کسان کو پکڑ کر دربار میں لے آئے۔ بادشاہ نے گرجدار اور غضبناک آواز میں کسان سے پوچھا، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک 100 بار ہمارا منہ نہ دیکھ لو گے کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے۔ تم نے وزیر کو تمام بات بتا کر وعدہ شکنی کی ہے، کیا جواب ہے اس کا تمہارے پاس؟ بادشاہ نے گرجدار، زوردار، جیسے بادل گرجتی ہے نا، زوردار قسم کی آواز آتی ہے، بھاری سی، وہ والی آواز، اس سے غصے سے، اور غضبناک، غصے والی آواز، یعنی کہ زوردار اور غصے والی آواز میں کسان سے پوچھا روب سے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک 100 بار میرا منہ نہیں دیکھ لو گے تم کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے، تو تم نے وزیر کو یہ بات کیوں بتائی؟ کیوں وعدہ شکنی، کیوں وعدہ توڑا؟ وعدہ شکنی کرنا، وعدہ توڑنا، اس بات کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ عقل مند کسان نے بڑے ادب سے عرض کیا، حضور، میں وعدہ توڑنا گناہ سمجھتا ہوں۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں، پھر میں آپ سے کیا گیا وعدہ کیوں کر توڑ سکتا ہوں؟ اب وزیر نے کہا کہ مجھے وہ والی حدیث اچھی طرح یاد ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص وعدہ توڑتا ہے وہ اس کا کوئی دین نہیں ہے، تو میں پھر آپ سے وعدہ کیسے توڑ سکتا ہوں؟ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے وزیر کو ساری بات نہیں بتائی؟ اب بادشاہ الجھ گیا کہ اگر اس نے نہیں بتائی، اس نے وعدہ نہیں توڑا، تو پھر یہ وزیر کو کیسے پتہ چلی؟ تو اس نے اس سے یہی سوال پوچھا کہ تم کیا یہ کہنا چاہتے ہو کہ مطلب تمہاری بات کا یہ مطلب ہے کہ تم نے یہ ساری بات وزیر کو نہیں بتائی؟ کسان نے جواب دیا، عالی جاں، میں نے وزیر کو تمام بات بتائی ہے۔ اس نے کہا کہ جناب اعلیٰ، میں نے وزیر کو یہ ساری بات بتائی ہے، جھوٹ نہیں بول رہا میں، لیکن کیا تم نے ہمارا منہ 100 بار دیکھا جو ساری بات وزیر کو بتا دی؟ بادشاہ نے کسان سے سوال کیا۔ بادشاہ اس بات کے جواب سے نا مزید الجھ گیا۔ اس نے کہا کہ جب اس نے وعدہ بھی نہیں توڑا اور میرا منہ بھی نہیں دیکھا تو پھر کیسے اس نے ساری بات بتا دی؟ تو یہ سوال اس نے جب کیا تو اس نے کہا، جی ہاں بادشاہ سلامت، اس خاکسار نے اپنے عالی قدر بادشاہ کا منہ 100 بار دیکھنے کے بعد ہی ساری بات بتانے کی ہمت کی تھی۔ کسان نے ادب سے جواب دیا۔ کسان نے بڑے احترام سے کہا، جی بادشاہ حضور، بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میں اس خاکسار، یعنی خاکسار ہوتا ہے چھوٹا سا، مطلب کہہ لیجئے کہ رتبے میں کم آدمی، ٹھیک ہے، کم تر آدمی جسے آپ کہہ لیں، کہ میں نے آپ جیسے عالی قدر بادشاہ کا منہ 100 بار دیکھنے کے بعد ہی یہ ہمت کی کہ میں یہ جو بات ہے اس کا وزیر صاحب کو بتا سکوں، ورنہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں وعدہ توڑتا۔ اب بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ لیکن مجھے تو تم پرسوں کے بعد تم پہلی مرتبہ آج مل رہے ہو، پھر تم نے ہمارا منہ 100 بار کیسے دیکھ لیا؟ مطلب پرسوں تم نے مجھے ملے ہو اور پھر آج تم مجھے ملے ہو، تو یہ بیچ میں تم نے 100 بار میرا منہ دیکھ کیسے لیا؟ بادشاہ نے حیرت سے سوال کیا، وہ حیران تھا، حیرت زدہ تھا، اور اسی حیرت میں اس نے یہ سوال پوچھا۔ کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے بات بتانے سے پہلے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی تھی، ہر اشرفی پر آپ کی تصویر کنندہ ہے، میں نے ہر اشرفی پر بنی آپ کی تصویر کو دیکھا، اس کے بعد میں نے وزیر کو ساری بات بتا دی۔ اب کسان نے انتہائی سکون سے اس کو جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، میں نے پہلے سارے جو وزیر ہے اس سے 100 اشرفیاں مانگی، بات بتانے سے پہلے میں نے 100 اشرفیاں مانگی، اب ہر اشرفی کے اوپر جو آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے کنندہ ہے، کھدی ہوئی ہے، یعنی کہ
مطلب اگر کوئی چیز آپ دیکھ، جیسے میں نے بھی آپ کو اپنے سکے کی مثال دی کہ جس طریقے سے قائد اعظم کی تصویر اس کے اوپر کنندہ ہوتی ہے، یعنی ابری ہوئی بھی ہے، وہ ہمیں دکھائی بھی دے رہی ہے، ٹھیک ہے نا وہ چیز۔ تو میں نے ہر بار وہ تصویر دیکھی، اور جب ہر بار میں نے وہ تصویر دیکھی تو 100 اشرفیاں تھیں، تو 100 بار میں نے آپ کی شکل دیکھ لی، ٹھیک ہے، معاملہ سمجھ آ گیا۔ 100 اشرفیوں کے اوپر 100 بار بادشاہ کی شکل دیکھی، تو وہ 100 بار دیکھنے کے منہ دیکھنے کے برابر ہو گیا نا۔ تو جب میں نے وہ 100 بار دیکھ لی تو پھر میرا وعدہ پورا ہو گیا، اور پھر میں نے وہ ساری بات جو تھی وہ وزیر کو بتا دی۔ کسان کا یہ جواب سن کر دربار میں موجود لوگ کسان کی دانائی پر اش اش کر اٹھے۔ جو لوگ دربار میں موجود تھے جب انہوں نے یہ ساری بات سنی تو وہ کسان کی عقل مندی پر، دانائی پر، عقل مندی پر اش اش کر اٹھے، حیران پریشان، واہ 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 کیا بات ہے جناب، ٹھیک ہے، اش اش کر اٹھے، واہ واہ کر اٹھے۔ بادشاہ بھی کسان کی عقل مندی سے بہت متاثر ہوا۔ اب بادشاہ اس قدر متاثر ہوا، متاثر تو وہ پہلے روز ہی ہو گیا تھا جب اس نے اس کی کسان سے پہلی اس کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن اب جب یہ ساری صورتحال پیش آئی تو بادشاہ اس کی عقل مندی سے مزید متاثر ہو گیا، اور بہت خوش بھی ہوا دل میں کہ اتنا سمجھدار انسان اس کی رعایا میں موجود ہے۔ اس نے کسان کو وزیر مقرر کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسی خوشی میں اس نے، بادشاہ نے کسان کو اپنا وزیر مقرر کر دیا کہ اتنا سمجھدار، اتنا دانا اور آدمی جو ہے اسے میرا وزیر ہونا چاہیے۔ سب نے بادشاہ کے اس فیصلے کو سراہنا، تعریف کرنا، ٹھیک ہے، سب نے بادشاہ کے اس فیصلے کو سراہا، بادشاہ کے اس فیصلے کی بہت تعریف کی کہ بادشاہ سلامت، آپ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ بہت عمدہ ہے اور عقل مندی پہ مبنی ہے کہ آپ نے کتنے سمجھدار انسان کو اپنا وزیر بنا لیا ہے۔ دربار میں موجود تمام لوگ کسان کو وزیر بننے پر مبارکباد پیش کرنے لگے، اور جو لوگ دربار میں موجود تھے انہوں نے وزیر بننے پر کسان کو مبارکباد دی، ٹھیک ہے، یعنی کہ سب نے اس کو مبارک دی کہ آپ کو بہت مبارک ہو، آپ بادشاہ کے وزیر بن گئے ہیں۔ جی بچوں، کیسی تھی کہانی؟ مزے کی تھی نا؟ آپ نے دیکھا کہ ایک کسان جو ہے وہ اپنی سمجھداری سے، اپنی سوجھ بوجھ سے کیسے ملک کا وزیر بن گیا۔ اب یہ جو ہم نے لی ہے کہانی، یہ اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا میں بتاتی چلوں کہ یہ کہانی جو ہے یہ ایک لوک کہانی ہے، متحدہ ہندوستان کی لوک کہانی، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کلچر ہمارا ملتا جلتا ہے، جیسے کہ وہ بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کے بھی کسان ہوتے ہیں، ہمارے بھی کسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لوک کہانی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوک کہانیاں ہوتی ہیں ان کا رائٹر کوئی نہیں ہوتا، مصنف کوئی نہیں ہو۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے ہم کسی کہانی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اشفاق احمد نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یا کسی کے بارے میں، کسی نظم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کہہ لیں کہ وہ غزل ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیض احمد فیض کی غزل ہے، یا یہ نظم ہے تو یہ فلاں شاعر کی ہے، یا کچھ کسی کو نام دے لیں۔ لیکن یہ جو لوک کہانیاں ہوتی ہیں نا بیٹا، ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کا کوئی بھی مصنف جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، بلکہ یہ سینہ بسینہ ہمارے بزرگوں سے ہمارے پاس چلی آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جیسے کہ بزرگوں سے، اب اس کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل سے کر دوں، جیسے کہ مثال کے طور پر میں نے اپنے والد صاحب سے یہ کہانی سنی، ٹھیک ہے، آگے میں اپنے بچوں کو یہ کہانی سنا رہی ہوں، اور پھر میرے بچے آنے والے وقت میں اپنے بچوں کو سنائیں گے، تو یہ اسے کہتے ہیں سینہ بسینہ جو ہے وہ کسی بھی کہانی کا آگے بڑھنا۔ اور یہ جو لوک کہانیاں ہوتی ہیں نا، ان میں بہت سارا ہمارے لیے سبق آموز ہوتی ہیں، یہ ہمارے لیے، ٹھیک ہے، بہت سا اس میں ہمارے لیے علم بھی ہوتا ہے اور ہمارے لیے سوجھ بوجھ بھی ہوتی ہے، ہمارے لیے ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ جو ہمیں سوچنے پر، سمجھنے پر مجبور کریں، اور ایسی کہانیوں کو پڑھنا جو ہوتا ہے نا وہ کافی ہمیں دلچسپ بھی لگتا ہے کہ لوک کہانیاں ہیں، لیکن ان کے موضوعات مختلف ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ بات، آج یہ کہانی میں نے آپ کو سنائی تو کچھ اور انداز سے بتائی، لیکن کل کو یہ کہانی آپ کو کوئی اور سنائے گا تو وہ کسی اور انداز میں سنائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے آج آپ نے مجھ سے یہ کہانی سنی ہے، کل آپ اگر اپنے چھوٹے کسی بہن بھائی کو یہ کہانی سنا رہے ہیں تو یہ کہانی میں آٹومیٹکلی خود بخود اس میں چینجز آتی چلی جائے گی، اور یہ کہانی جو ہے وہ اپنی شکل، اپنا روپ جو ہے وہ بدل لے گی، لیکن یہ تب بھی اتنی ہی اہم، اتنی ہی مزیدار اور اتنی ہی سبق آموز رہے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی بھی بہت مزے کی لگی ہوگی۔ اب ہم چلیں گے مشق کی طرف، ٹھیک ہے، جلدی جلدی مشق کا کام کر لیتے ہیں پھر ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے۔ جی بچوں، سوال ہے لوک کہانی سے کیا مراد ہے؟
لوک کہانی سے مراد ہے ایسی کہانی جو سینہ بسینہ بزرگوں سے چلی آ رہی ہو۔ بادشاہ نے کسان سے کیا سوال کیا کہ بھائی تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ یہ سوال کیا تھا نا جی۔ 4 آنے کنویں میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب آپ کو خود تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ میں سمجھا چکی ہوں، آپ نے اس میں سے ڈھونڈنا ہے اور لکھنا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو بار بار دہرائی کریں گے اور آپ کو آپ کا سبق یاد ہوتا چلا جائے گا۔ والدین کا قرض اتارنے سے کیا مراد ہے؟ بادشاہ کو کسان پر غصہ آنے کا کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی؟ سبب، وجہ، ٹھیک ہے۔ اس لوک کہانی سے ہمیں کیا اخلاقی پیغام ملتا ہے، یہ بھی آپ نے مجھے بتانا ہے یا میں بتاؤں آپ کو؟ بتائیے۔ اس سے اخلاقی پیغام یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اگلا ہے سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ کسی ملک پر حکومت کرتا تھا ظالم بادشاہ، نیک بادشاہ؟ نہیں، رحم دل بادشاہ۔ رحم دل بادشاہ پہ ٹک کا نشان لگائیے، جلدی جلدی کریں۔ کسان کھیت سے روزانہ کما لیتا تھا 1 روپیہ، شاباش۔ کسان قرض ادا کرتا تھا کس کا بھائی؟ یاد کریں جلدی جلدی۔ ہاں جی، ماں باپ کا، ویری گڈ۔ کسان 4 آنے پھینکا کرتا تھا تالاب میں، دریا میں؟ نہیں جی، کنویں میں، شاباش، کنویں میں۔ بادشاہ کا وزیر تھا چالاک، سمجھدار، دانا، زیرک، یاد آ گیا؟ ہاں جی، بادشاہ نے کسان کو بنایا وزیر، اس کو اپنا وزیر بنا لیا تھا نا، شاباش، ٹک لگائیے۔ اب سوال نمبر 3 ہے، غور کیجیے اور بتائیے کیا کسان واقعی اس قابل تھا کہ اسے وزیر کا عہدہ دیا جاتا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ نے 3 یا 4 لائنز میں اس کا جواب لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس قابل تھا کہ اس کو وزیر بنایا جاتا؟ اس میں ایسی کوئی خوبی تھی، ٹھیک ہے، اور تھی تو کیا تھی، یہ بھی آپ نے بتانا ہے، اور تقریباً 4 لائنز میں آپ کا ایک بڑا خوبصورت سا جواب ہو جائے گا۔ اگر آپ بادشاہ ہوتے تو کسان کے ساتھ کیا سلوک کرتے، کیا رویہ اختیار کرتے؟ اگر آپ بادشاہ ہوتے اور آپ کو ایسا کسان ملتا تو آپ کیا کرتے اس کے ساتھ؟ یہ بھی آپ نے 3-4 لائنز میں آپ کا جواب سوچ کے اپنا لکھنا ہے۔ ان الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ ہے سوال نمبر 4۔ زیرک، معنی بتائے ہیں نا میں نے آپ کو، زیرک ہوشیار، زین کسنا گھوڑے کے اوپر، زین لگانا، بیٹھنے کی جگہ بنانا، دم لینا، ٹھیک ہے، زبان دینا، آگے بگولا ہونا، تیش میں آ جانا، اشش کرنا اور سراہنا۔ ان سارے لفظوں کے جملے لکھنے ہیں بامعنی اور خوبصورت، شاباش۔ وزیر کی واحد کی جمع اور جمع کے واحد الفاظ بتائیں۔ وزیر، وزراء، لکھتے جائیں پینسل سے، جلدی جلدی، شاباش بیٹا۔ وزراء، سوال، سوالات، جواب، جوابات، حدیث، احادیث، افراد، فرد، ٹھیک ہے۔ اس سارے میں ایک یہ واحد ہے، اس کا واحد جس کا ہم نے لکھنا ہے۔ نمبر 6 ہے جی، دی گئی مثال کے مطابق درست مترادف کالم جیم میں لکھیں، ٹھیک ہے۔ مترادف کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ہم معنی، ٹھیک ہے، جن کے معنی ایک جیسے ہوں، جیسے کہ رحم دل کا، مہربان۔ پھر ہے جی حقدار، بتائیے اس کا کیا ہوگا؟ مستحق، حقدار، مستحق، مستحق آئے گا تو یہ کالم نمبر 2 میں۔ غریب، غریب کون ہوتا ہے؟ مفلس، غریب، مفلس، ٹھیک ہے۔ گاؤں، گاؤں، دیہات، گاؤں، دیہات، شاباش۔ ابھی آپ ایسا کر لیں نا، اس کو ایسے کر کے میچ کر لیں کالم کو، ٹھیک ہے، پینسل سے، ٹھیک ہے، ایسے لائن ہلکی سی ڈرا کر کے، اور بعد میں یہ الفاظ جو ہے یہاں پر لکھ لیجیے گا خوش خط کر کے، ٹھیک ہے نا، ایسے نیٹ ہوگی آپ کی بک۔ بوڑھا، بوڑھا، بتائیے، ضعیف، مصیبت، بتائیں جلدی سے، تکلیف، دانا، دانا، عقل مند۔ کالم ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ آخری کویشچن ہے جی، اوہو یہ بھی بہت مزے کا ہے بیٹا، اور مختلف بھی ہے، اتنا ایسا کویشچن ہم نے پہلے نہیں کیا نا بیٹا۔ سوال نمبر 7 ہے، وزیر خوش خوش لوٹ گیا، وزیر جو تھا وہ خوش خوش واپس آ گیا، اس کا یہ مطلب ہوا نا، واپس چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں لفظ ہے، اس جملے میں خوش کا لفظ 2 بار آیا ہے، آپ اس طرز کے مزید 3 الفاظ سوچیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں، یعنی کہ یہ جو آیا ہے نا خوش خوش، اس طرح کے الفاظ آپ نے 3 اور سوچنے ہیں اور پھر ان کے جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ نا، وزیر خوش خوش لوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے بھاگا بھاگا، بھاگا بھاگا بھی تو مزے کا نا، میں بھاگا بھاگا وہاں گیا، ٹھیک ہے، میں بھاگا بھاگا سیر کو گیا،
یا میں بھاگا بھاگا باغ میں گیا، ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ایک جملہ میں نے بنایا نا بھاگا بھاگا، ایسے ہی 2 جملے اور بنانے ہیں آپ نے، اور اسی طرح الفاظ جو ہے ان کو چننا ہے۔ تو اس طرح پیارے بچوں ہماری مشق ہو جائے گی مکمل، اور سبق بھی ہو گیا مکمل۔ آپ لوگ اب جلدی سے شروع ہو جائیے، وقت ضائع کیے بغیر اپنی نیٹ کاپی نکال لیجئے، حاشیہ لگائیے، پوائنٹر سے مارکر سے جو ہے وہ ہیڈنگ دے، سوال لکھیں، اور پین سے، اردو پین سے ان کے جوابات لکھیے، ٹھیک ہے۔ شاباش، ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ آج سے آپ بھی عہد کر لیجئے کہ آپ ہمیشہ پہلے سوچیں گے اور پھر بولیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، پہلے تولو پھر بولو۔ تو اس مقولے کے اوپر عمل کیجئے، بنا سوچے سمجھے مت بولیے، اور جو کام بھی کیجئے اس سے پہلے اس کا اچھے سے جائزہ لے لیجئے کہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔